بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں روز میرا شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالوشاہی مٹھائی لاتا۔ جب میں دن بھر کے سارے کام کر کے تھک جاتی تو رات کو شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتا اور کہتا، یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ یوں ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ جوں ہی لیٹی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری شادی کو چند ماہ ہوئے تھے۔ پہلے میرے ساتھ میرا شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا، مجھے بہت برا لگتا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، پر اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا، مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر میں تو میٹھا ہی کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات ہی کی تھی۔ اگلے دن ہی جب رات کے وقت میں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، تمہارے لیے بالوشاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج سے پہلے تو میرے لیے کبھی کچھ نہیں لائے تھے، یہ اچانک سے بالوشاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان، وہ اچانک کیسے اتنا بدل گئے؟ وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر، جن کی مرضی کے بنا اس گھر میں پتہ بھی نہ ہلے، اور میرا شوہر ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہ لے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لے آئے ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے ہی کچن میں آئی، مجھے ساس نے گھوری سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا، میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگ گئیں، مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر حسام کے بارے میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں؟ تو اور کیا، تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں انہیں آج کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کے مسکرانے لگی۔ مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کے لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا حسام مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ رات کو میں نے کچن کے سارے کام ختم کر لیے۔ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں کدھر کدھر جاتی تھی؟ مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ بلا وجہ تو یہ سب نہیں پوچھ سکتی مجھ سے۔ ان کی باتوں کا جواب دے کر میں کمرے میں گئی۔ حسام نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی۔ میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ میں نے مزے سے مٹھائی کھائی۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی، یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چبھن ہوئی۔ پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا۔ ایک بات کہوں، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب بھی لگتی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور حسام کا یہ رویہ مجھے ڈرانے لگا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی میں اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی پر میں نہ اٹھ سکی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی دیر آوازیں دیں، پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھیں اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے، آپ کیا بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے میں نے ان کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔
میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں۔ پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ پر یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ کھاتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانا شروع کی تھی، میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حسام آج آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید حسام کو یہی لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے ہی آئے ہوں ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہاں ہی کھانا بھی کھا لیا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں وہ مٹھائی کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی اور باقی رکھ دی۔ انہوں نے بھی پھر مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن سی ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے، بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی پر وہ تس سے مس نہ ہوئے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے میرے پاس۔ مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی بول رہا ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے۔ صبح میری جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کاٹ دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتوں میں لگے ہوئے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ نہیں، کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتا پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہوگا، اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہی۔ مجھے بہت عجیب لگتا اپنی ساس کا رویہ۔ یہ وہی ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ کیسے جب یہ مجھے بیاہ کر لائی تھی، میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا، میرے ماں باپ انکار کر دیتے، یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے، رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئیں۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے؟ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی، ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں میں جان سکی وہ باتیں کیوں کی انہوں نے۔ پر شادی کے شروع کے دنوں میں اچھی تھی میرے ساتھ، اب یہ اچانک اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ پر میں اپنے شوہر پر کوئی شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے ہیں، اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔
میں लाउंज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से में बोली, बहुत तेज़ हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो? ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी। उस लम्हे हसाम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे वो ना रोकता तो वो मुझे कोई बहुत बड़ा राज बता देती। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे हसाम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने का कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी? मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ? अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती। कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठाकर लाती, कभी कोई। मैंने कभी उनसे सवाल न किया। मैंने हसाम से उनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब न दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए। मैं उनके इंतज़ार में सो चुकी थी। आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेती। मैंने आना तो घर ही था, और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ। मैं ये कहकर आज जी भर के खाने लगी, पर जैसे जैसे वो मैं खा रही थी मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर उस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी। मैं दुनिया जहान से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिया पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला। उस वक्त मुझे कोई गर्ज नहीं थी कमरे में कोई लड़की आए या लड़का। मुझे बस सोने से गर्ज थी। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी, आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरी इसी परेशानी में गुजर गई। मैंने फैसला कर लिया था, अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी सारे ही बदल गए। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे शौहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब हसाम मिठाई लाए, मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे वो मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए। मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले हसाम न जाने किससे क्या क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ समझ न आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही, पर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। हसाम ने उससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए हसाम से नफरत हुई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आई। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पे चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई, और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया मुझे यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वो क्या था। मेरा दिल किया मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मुझे समझ ही ना आए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे हसाम क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी तो देखा मेरी आंखें लाल हुई थीं। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे हसाम कुछ छुपा रहे हैं। हसाम ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो हसाम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे न जाने कितने वसवसों ने घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने शौहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब हसाम घर आए मैंने उनसे भी कोई बात न की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। मुझसे कोई बात न की, ना मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र हसाम के बाजू पर गई, जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की, फिर भुलाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई तो, पर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी मैं सोचने लगी। हसाम यूं अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे।
اگر کل رات میں یہ سب کچھ نہ دیکھتی، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، پر میں عجیب سی ہونے لگی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن پوری رات بے چین رہتی۔ میرا دل بھی گھبراتا تھا۔ حسام اب رات کو دیر سے گھر آتا اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ جس دن حسام کمرے میں نہ آتے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آیا۔ حسام کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بات کروں تو جواب نہیں دیتے۔ کبھی حال پوچھا ہے میرا؟ سارا دن کتنی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ ہی دیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بنا جواب دیے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ اس نے کہا کہ لنچ کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ میری نظر اچانک سے سامنے والے ٹیبل پر گئی۔ میری آنکھیں وہیں پتھرا گئیں۔ میں وہاں سے فوراً سے نکل آئی۔ میرا دل کیا حسام کو گولی مار دوں۔ یہ تھی اس کی سچائی۔ اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات آئی تھی کمرے میں لڑکی۔ مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو حسام آیا۔ آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا۔ میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ بتائیں اپنی سچائی۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حسام نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی حسام اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی میں ایک بار پوچھوں گی۔ میں نے غصے میں پوچھا کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے گھورا۔ حسام میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے۔ میری سچائی میرے بارے میں، اور وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھ پر ہنستے ہوئے بولے۔ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لیا، تم میرے بارے میں جانتی ہو۔ اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا؟ اور کون تھی وہ لڑکی جس سے آپ بلاتے تھے مجھے نیند والی دوائی کھلا کر؟ بتائیں۔ اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ لڑکی کون تھی؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں نا۔ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتی ہو؟ تمہارے ماں باپ کیوں نہیں تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیکار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے تم نے جلد ہی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا؟ مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آئی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں کہ رات کے وقت وہ لڑکی آتی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کیا کر کے جاتی تھی۔ اور وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، ایک امید دلا رہی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی روزانہ میرا اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا، وہ کہتی طلاق دے دو اس بیمار بیوی کو، کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں۔ کینسر ہے تمہیں، اس وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، تو جس سے شادی ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گا تمہیں۔ اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے کہا تھا ہم خیال رکھ لیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔
حسام نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بن بتائے مجھے میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اس سے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ جانتا ہوں اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گی اور تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حسام نے مجھے دلاسا دیا۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ماں سے ہم شکوہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس پہ آپ فرمانے لگے کہ زندگی بھر ماں سے کبھی 3 باتوں کا شکوہ مت کرنا، کیونکہ ماں تمہاری خاطر ہر دکھ برداشت کرتی ہے اور تمہیں اس قابل بناتی ہے کہ زمانہ تمہاری عزت کرے۔ ایک کبھی بھول کر بھی اپنی ماں سے شکوہ مت کرنا کہ ماں آپ ہر وقت میری فکر کیوں کرتی ہیں، میں اب بڑا ہو گیا ہوں۔ دوسرا یہ شکوہ مت کرنا کہ ماں آپ میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ اور تیسرا یہ شکوہ مت کرنا کہ ماں تم میرے کھانے کی فکر مت کیا کرو اور نہ ہی میرے لیے کھانا بنا کر رکھا کرو، میں باہر سے کھا لیا کروں گا، اور نہ ہی کھانے پر میرا انتظار کیا کرو۔ یہ 3 شکوے کبھی بھول کر مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے جس کو تمہاری فکر تم سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں جب دنیا سے چلی جائے تو یہ باتیں انسان کو پل پل مارتی ہیں، کیونکہ پھر انسان کا کوئی ایسے خیال نہیں کرتا جیسے ایک ماں کرتی ہے۔